السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آج مورخہ 27 شوال المعظم 1447 مطابق 15 فروری 2026 روز اتوار کو جامعۃ الصفا لاہور کی پروقار تقریب میں آپ حضرات سے مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف سے مخاطب ہوں۔ یہ آج کی تقریب کسی عام کامیابی کی نہیں بلکہ کلام الہی کی تکمیل کی خوشی میں ہے۔ وہ کلام الہی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جو ہدایت ہے، نور ہے، شفا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے راہ نجات ہے۔ سبحانہ وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ دیکھیے یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام الہی ہے۔ جب بچہ شروع کرتا ہے پڑھنا اور استاد بچے سے کہتے ہیں کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے اور اس کے استاد اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو ہر سورت کی اپنی شان اور اپنی برکات ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت جو ہے سورۃ الاخلاص کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں معاویہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کے لیے زمین سمٹ دوں اور آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور حضرت معاویہ مزنی کا جنازہ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے یہی مقام تبوک ہی سے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے علاوہ آپ کے پیچھے 2 صفیں فرشتوں کی بھی تھی اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ ہو گیا اور ان کا حضرت معاویہ کا جنازہ میت واپس مدینہ منورہ ہو گئی واپس، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے جبرائیل، معاویہ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ انہیں قل هو اللہ احد والی سورت سے بہت محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہر وقت آتے جاتے کھڑے بیٹھتے ہر حالت میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ بڑی محبت تھی اس سورت سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو عمر عطا فرمایا۔ دیکھیے آج کی جو تقریب ہے اس میں جو خوش نصیب بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور مکمل کیا ان کی رسالہ بندی ہوگی اور وہ در حقیقت اللہ کے خاص بندے بن گئے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز صرف بچوں کا نہیں بلکہ ان کے والدین کا بھی ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیا کی چمک دمک کے ساتھ دین کی روشنی دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کے والد کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں جامعہ صفا کے محتمل اور پورا نظم و ضبط سنبھالنے والے حضرت
مولانا قاری ذکی اللہ کیفی دعوت برکات عالیہ کا بھی جو ہے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کے اوپر ماشاءاللہ خوب خدمت کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے چنا ہے۔ 2011 میں تقریباً انہوں نے قرآن مجید کی خدمت لاہور میں شروع کی، تو تقریباً اب لاہور میں 9 شاخیں مختلف شعبہ جات کی خدمت سر انجام دے رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تجوید قرآن کی خدمت کے لیے چنا ہے، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو ہر وقت آپ سعادت سمجھتے رہیں، کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن مجید کی خدمت کوئی چھوٹی خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ تو آپ جو بھی خدمت میں لگا ہوا ہے اس کا ہر وقت شکر بجا لاتا رہے اور سعادت سمجھتا رہے۔ جس دن وہ اپنی سعادت نہیں سمجھے گا اس دن یہ خدمت اس سے چھین لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آخری سانس تک قاری ذکی اللہ کیفی صاحب اور ان کے معلمین ہیں اور جو حضرات آپ پر سب موجود ہیں اس ٹائم، اور جو قرآن مجید خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ نے اسی کام میں لگائے رکھے۔ آمین۔ اسی طرح میں آج کی تقریب میں جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کی طرف سے، اور بالخصوص ہمارے بڑے مہمان خصوصی حضرت الشیخ مولانا مفتی شاہد عبید صاحب دعوت برکات عالیہ، جو کہ جامع شیخ لاہور کے صدر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، استاد حدیث بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف خان دعوت برکات عالیہ شیخ الحدیث جامع شریفیہ لاہور، اور جو معلمین جامع صفا کے اور جو اس تقریب میں موجود ہیں، سب کی طرف سے میں بھی انشاءاللہ اس ریکارڈنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان سب کی طرف سے سلام بھی پیش کروں گا، انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرما دیں۔ آمین۔ دیکھیں، یہ جو قرآن کریم کا جو استادوں نے منتقل کیا ہے بچوں کے اندر، حقیقت میں کردار سے منتقل ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں۔ یاد رکھیں، قرآن ختم ہونا منزل نہیں بلکہ عوام ہے۔ قرآن ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ صرف پڑھا جائے، بلکہ اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا سچا قاری، سچا حافظ، سچا عالم بنائے، اور آخری سانس تک قرآن مجید کی خدمت لے ہم سے، اور جب خاتمہ تو ایمان پہ خاتمہ ہو، جنت البقیع نصیب ہو، اور پھر ہمارے والد صاحب کی فرماتے تھے کہ یہ بھی اضافہ کیا کریں کہ جنت البقیع سے اوشا نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ میں سب حضرات سے اجازت چاہوں گا اور سب حضرات سے دعا کی درخواست کروں گا، اور سب حضرات کے لیے ہر وقت مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں بھی دعا کرتا رہوں گا، اور سب حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔